بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی آج کل رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس کے مسائل کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ آگے اعتکاف کے مسائل آ رہے ہیں، اعتکاف کا زمانہ آ رہا ہے، تو سوچ رہے ہیں کہ اعتکاف کے اوپر بھی ایک سیریز بنا لی جائے تاکہ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ تک پر وقت پہنچ جائے۔ تو اس لیے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے اعتکاف، اعتکاف کے فضائل اور مسائل۔ اور سب سے پہلے یہ جو ہماری سیریز ہوگی اس کا نام ہوگا اعتکاف کے فضائل اور مسائل، اور سب سے پہلے ہم جو آج کی قسط نمبر 1 ہے اس کے اندر ہم اعتکاف کی تعریف اور اعتکاف کے فضائل بیان کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ آگے جو ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم فضائل بھی بیان کریں گے، مسائل بھی بیان کریں گے۔ تو بہرحال اعتکاف کسے کہتے ہیں، آج کی ویڈیو اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کی تعریف۔ اعتکاف کا معنی ہے، لفظی جو معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ لفظی جو اس کا معنی ہے تو یہ عکافہ سے نکلا ہوا ہے، عین کاف اور فا، عین کاف اور فا۔ تو یہ باب افتعال کا مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اعتکاف، تا کے نیچے زیر پڑیں گے اعتکاف، کیونکہ افتعال ہے، ادھر اعتکاف ہے جی۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا، ٹھہرنا اور رکنا۔ تو یہ تو اس کا لفظی مطلب ہے، لغوی مطلب ہے۔ اور اس کا جو شرعی مطلب ہوتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں جو اس کا مطلب ہوتا ہے تو وہ یہ کہ کسی شخص کا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ پر، جیسے کہ مرد ہے تو وہ مسجد میں، عورت ہے تو گھر کے کسی خاص حصے میں ٹھہر جائے، ایسا خاص حصہ جس کو اس نے انتخاب کیا ہو تو اس میں وہ ٹھہر جائے، رکا رہے۔ یہ فقہی اصطلاح میں، یہ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اعتکاف کا مطلب۔ اب ہم اعتکاف کے فضائل شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے، درمیانی فاصلہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ تو یہ تو عام دنوں کے اندر جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کے ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ کتنی کروڑ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے کہ وہ جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کرتا تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو جو پہلی فضیلت ہے کہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، چونکہ یہ مسجد میں ہوگا مرد، اور عورت جو ہے نا وہ گھر کے ایک کونے میں ہوگی تو اس لیے وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔
اور جو نیکیاں جو اس کی ویسے ہی لکھی جاتی ہیں جیسے کہ وہ پہلے کرتا تھا، تو وہ کون کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جی جس طرح کہ یہ رمضان سے پہلے مطلب کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا یہ جنازے میں شرکت کرتا تھا، علماء کرام کے مجلس میں جو ہے نا وہ شرکت کرتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور مثال مثلا کہ جی مریض کی عیادت کے لیے جانا یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ کچھ لوگ شب جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، شب جمعہ پر جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور جنازے میں شرکت کرتا ہے، غربا کی مدد کرتا ہے، اور جو ہے نا علماء کی مجالس میں جاتا ہے، تو جو جانے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو نیکیاں ملتی تھیں۔ تو چونکہ اعتکاف کی وجہ سے یہ مسجد کے اندر یا عورت جو ہے نا وہ گھر کے اندر رک رہی ہے، تو اب یہ جا تو سکتے نہیں ہیں، لہذا ان کی نیکیاں ویسے ہی لکھی جائیں گی جیسا کہ پہلے یہ کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ غفر له، تو اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو گناہوں کا معاف ہونا ہے یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے، لیکن یہ گناہ کون سے گناہ ہے؟ یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ گناہوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا شرط ہے۔ اور کبیرہ گناہ کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو پھر جو ہے نا اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے مراد کبیرہ گناہ بھی ہو، کیونکہ جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرو۔ تو جو رمضان کی آخری راتوں میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ساری رات جو ہے نا یہ جاگا جائے، اور تمام کے تمام جو ہے نا وہ راتوں میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ شب قدر مل جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے رمضان اعتکاف کے فضائل بیان کیے اور اعتکاف کا معنی بیان کیا۔ امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔